بائبل بارڈ سبق 53 خدا سے بات کیسے کریں۔ مقصد ہیلو اور اچھا دن۔ یہ بائبل بارڈ ہے۔ ایک بارڈ ایک کہانی سنانے والا ہوتا ہے جو کسی خاص زبانی روایت سے وابستہ روایتی عبارتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ میں یہاں تلاوت کرنے اور اس بات کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں کہ بائبل کا لٹریچر اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ خدا کون ہے اور کون انسان ہے۔ سبق یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں۔ بائبل خدا سے بات کرنے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ نماز کے بارے میں تمام لوگ، یہاں تک کہ وہ لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، اگر وہ ہو سکے تو اس سے بات کرنا چاہیں گے۔ مثال کے طور پر انڈیانا جونز کی فلم ریڈرز آف دی لاسٹ آرک میں ڈاکٹر مارکس بروڈی کا کردار ہے، جس میں کہا گیا ہے دی آرک از اے بیکن۔ یہ خدا سے بات کرنے کا ریڈیو ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ خدا سے بات کرنے کے لیے کشتی ہیں۔ آپ کو آثار قدیمہ کے نمونے عہد کے صندوق یا الہی رابطے کے لیے کس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بائبل سے ایک بہت ہی شاندار خیال ہے۔ خدا سے کامیاب گفتگو کے لیے بائبل سے 3 چیزیں جاننا اچھی ہیں۔ نمبر 1، ہمیں بائبل کے خدا سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور کسی اور روح سے نہیں۔ جب ہم یہ یقینی بنانے کے لیے خدا سے بات کرتے ہیں کہ صرف اس سے بات ہو رہی ہے تو ہم اس کا نام استعمال کرتے ہیں۔ خروج 6:2-3 تک۔ خدا نے موسیٰ سے بھی کہا، میں خداوند ہوں۔ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر متحد کے طور پر ظاہر ہوا، لیکن میں نے اپنے نام سے اپنے آپ کو مکمل طور پر ان پر ظاہر نہیں کیا۔ تبصرہ: ایک نام جس سے ہم خدا کو مخاطب کرتے ہیں وہ ہے خدا باپ۔ متی 9:6۔ تو آپ کو اس طرح دعا کرنی چاہیے، اے ہمارے آسمانی باپ، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تبصرہ: ایک اور نام جس سے ہم خدا کو مخاطب کرتے ہیں وہ ہے خدائے باپ۔ تبصرہ: خدا کا نام استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ دنیا میں بہت سی روحیں ہیں، لیکن ہم صرف ایک خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور جس نے ہمیں پیدا کیا۔ نماز میں غلط شخص سے خطاب کرنا دھوکہ دینے والی روحوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس بستی کی نکالی کریں، اور اس طرح ہم گمراہ ہو جاتے ہیں اور خدا سے، بائبل کے خدا سے دعا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ نمبر 2، ہمیں خدا کے بارے میں ایک چیز اور ہمارے بارے میں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اس سے ایک خاص ذہن کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوحنا 4:23 میں یسوع نے ہم سے کہا، خدا روح ہے اور اس کے پرستاروں کو روح اور سچائی سے عبادت کرنی چاہیے۔ تبصرہ: لہذا جب آپ اپنے دماغ میں خدا سے بات کرتے ہیں یا اپنی آواز سے بلند آواز سے بات کرتے ہیں تو آپ اپنے دل، اپنے تمام وجود کے ساتھ روحانی طور پر خدا کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کو حقیقت میں اس کے پاس جانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یسوع کے مطابق خدا ایسے انسانوں کی تلاش کر رہا ہے جو اس سے روح اور سچائی میں بات کرے۔ یوحنا 4:23۔ یسوع کہتا ہے، ابھی ایک وقت آنے والا ہے اور اب آ گیا ہے جب سچے پرستار باپ کی روح اور سچائی سے عبادت کریں گے، کیونکہ وہ ایسے ہی پرستار ہیں جن کی باپ تلاش کرتا ہے۔ تبصرہ: اگر آپ اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق خدا کے پاس روح اور سچائی سے جا رہے ہیں تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کی
بات سننے کے لیے حاضر ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جو روح اور سچائی سے باپ کی عبادت کرتے ہیں وہ اس قسم کے پرستار ہیں جن کی باپ تلاش کرتا ہے۔ نمبر 3، بائبل خدا سے بات کرنے کے لیے مختلف اوقات بیان کرتی ہے۔ زبور 55 باب آیت 17۔ شام، صبح اور دوپہر میں مصیبت میں پکارتا ہوں اور وہ میری آواز سنتا ہے۔ جو شخص خدا سے بات کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں۔ مزید برآں اگر ان کی پریشانی جاری ہے تو یہ آیت تجویز کرتی ہے کہ شام، صبح اور دوپہر میں مسلسل اس کے بارے میں خدا سے دعا کریں۔ زبور باب 119 آیت 147 سے 148 تک۔ میں فجر سے پہلے اٹھتا ہوں اور مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ میں نے تیرے کلام پر امید رکھی ہے۔ میری آنکھیں رات کی گھڑیوں میں کھلی رہتی ہیں تاکہ میں تیرے وعدوں پر غور کروں۔ اس متن میں ربط کا تعلق خود بائبل سے ہے۔ ہم آپ کے کلام پر امید رکھتے ہیں اور ہم آپ کے وعدوں پر غور کرتے ہیں۔ تھسلنیکیوں 5 باب 17 آیت۔ مسلسل دعا کرو۔ دوسرے لفظوں میں خدا کے ساتھ ہماری گفتگو ہماری زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہمیں خدا سے بات کرنے کے لیے کسی عمارت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبور 147 باب اس کی 119 آیت سے 148 آیت تک اسے اس طرح بیان کرتا ہے: میں فجر سے پہلے اٹھتا ہوں اور مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ میں نے تیرے کلام پر امید رکھی ہے۔ میری آنکھیں رات کی گھڑیوں میں کھلی رہتی ہیں تاکہ میں تیرے وعدوں پر غور کروں۔ زبور 5 باب 3 آیت۔ صبح کے وقت اے رب، آپ میری آواز سنتے ہیں۔ صبح کو میں آپ کے سامنے اپنی درخواستیں رکھتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں۔ اس متن میں تعلق یہ ہے کہ جو شخص خدا سے بات کرتا ہے وہ اس سے ان کی ضروریات کے بارے میں بات کرتا ہے اور پھر خدا کے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ بحث: دعا خدا سے باتیں کرتی ہے۔ ہر انسان کے لیے خدا سے بات کرنا بہت ذاتی اور نجی ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس شخص کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا، خداوند خدا اور آپ کے باپ خدا۔ میں خدا سے کب، کیوں اور کیسے بات کرتا ہوں، شدید اس سے بہت مختلف ہے کہ آپ کب، کیوں اور کیسے اس سے بات کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہاں کیوں ہے۔ نمبر 1، ہم یسوع سے سیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک خدا کے لیے بے حد اہم ہے۔ لوکا 12 باب 7 آیت۔ در حقیقت آپ کے سر کے تمام بال گنے ہوئے ہیں۔ یوحنا 3 باب 16 آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تبصرہ: یہ معروف آیت انسانیت کے لیے خدا کی محبت کی حد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ہر شخص کی اتنی قدر کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی نجات کے لیے پیش کرے۔ آپ اس آیت کو اس طرح دوبارہ لکھ سکتے ہیں: یوحنا 3 باب 16 آیت۔ کیونکہ خدا نے آپ کے نام سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جب آپ کا نام اس پر ایمان لائے گا تو آپ کا نام تباہ نہیں ہوگا بلکہ ابدی زندگی۔ نمبر 2، ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم خدا پر لامحدود انحصار کرتے ہیں۔ یوحنا 15 باب 5 آیت۔ میں انگور کی بیل ہوں، تم شاخیں ہو۔ اگر تم مجھ میں رہو گے اور میں تم میں، تم بہت پھل لاؤ گے۔ میرے علاوہ
تم کچھ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ میتھیو 6 میں یسوع خدا سے تعلق کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کرتا ہے۔ آپ کو یہ پورا باب خود پڑھنا چاہیے۔ بنیادی طور پر یسوع کہتا ہے، اپنی زندگی کی فکر نہ کرو، کل کی فکر نہ کرو۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا خدا کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جو ہمیں اس سے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی رسم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خاص جادوئی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے جو خدا کی توجہ حاصل کرے۔ بائبل کا خدا ایک ایسی ہستی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہیں، نہ کہ صرف اس وقت جب ہم اس زندگی میں ہوں۔ کیونکہ ہم جسمانی طور پر بائبل کے خدا کو دیکھ یا سن یا چھو نہیں سکتے۔ جب ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں تو اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ کیونکہ خدا نے بائبل میں بات کی ہے، ہم اسے جانتے ہیں کہ اس کا بیان کیسے کیا گیا ہے۔ ہم دعا کی وجہ سے خدا کو ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں۔ یوحنا 5:14 خدا کے پاس آنے میں ہمارا یہ اعتماد ہے کہ اگر ہم اس کی ضرورت کے مطابق کچھ مانگیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ دعا کا سب سے اہم حصہ آپ کا ایمان کے ساتھ عمل ہے، اس یقین کے ساتھ کہ خدا وہاں ہے، کیونکہ جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہاں ہے۔ کنیکشنز: یہ بائبل بارڈ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر تلاوت، قریب سے فوکس، کوئی خلافیت نہیں، خرگوش کے راستے نہیں۔ ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بائبل بک پر بائبل بارڈ کو فالو کریں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com بائبل بارڈ کمیونٹی سے مندرجہ ذیل مواد کی پیروی اور اشتراک کرنے کے لیے پیشگی شکریہ۔